اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ مبلغ اسلام، داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اور عمر گوتم سمیت 14 ملزمان کو قصوروار عدالت نے قرار دے دیا ہے۔ آج تبدیلی مذہب معاملے میں آج NIA-ATS کورٹ کے جج وویکانند شرن ترپاٹھی سزا سنائے گئے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے کورٹ کا یہ معاملہ آنے کے بعد صاف طور سے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، خیر ہی ہوگا۔ عدالت سے قصوروار قرار دیے جانے کے بعد مولانا کلیم صدیقی نے کہا کہ دنیا میں کوئی کام ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت کریم ہے، رحیم ہے، ان کی طرف سے جو فیصلہ چاہے ہمیں سمجھ نہیں آئے لیکن اس میں بہت خیر ہوتی ہے۔ اور اب سوشل میڈیا پر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف بھگوا آتنکوادی کھلے عام لوگوں کا دھرم پریورتن کروا رہے ہیں، ان پر کوئی بندش، کوئی دبش نہیں، اور ایک طرف ایک داعی اسلام پیار اور محبت کے ساتھ دین کی، اسلام کی اچھائیوں کو بیان کرتا ہے اور لوگ دین اسلام کی طرف چل کر آتے ہیں تو ایسے شخص پر تبدیلی مذہب معاملہ بنا کر اسے جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ یعنی انصاف اور قانون کے دو پیمانے اس وقت ملک میں چل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے۔ گزشتہ کل وہ امریکہ کے ورجینیا میں تھے۔ اس وقت راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن، یعنی بھارت کا جو الیکشن کمیشن ہے انڈیا کا، اس پر نشانہ سادھا اور کہا کہ یہ جو لوک سبھا انتخابات ہوئے ہیں یہ پوری طریقے سے آزاد نہیں تھے بلکہ پورے کنٹرول تھے۔ یعنی لوک سبھا الیکشن پر مودی اور بی جے پی پر اور الیکشن کمیشن پر نشانہ سادھتے ہوئے راہل گاندھی نے کھل کر یہ کہا کہ لوک سبھا انتخابات مکمل شفاف، صاف اور آزاد طور پر نہیں تھے بلکہ پورے کنٹرول تھے۔ کنٹرول ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ بی جے پی کو بہومت نہیں مل پایا، بی جے پی لنگڑی لولی اپاہج بن کر رہ گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے اور سیکولر ہندو بھائیوں نے اتحاد دکھایا، ایکتا دکھائی اور بی جے پی کو 300 سیٹ پار کرنے نہیں دیا، تو آج اسی کا نتیجہ ہے کہ بی جے پی اپنی من بل پاس نہیں کر پا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے وقف ترمیمی ایکٹ بل کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی اور بی جے پی کی ناپاک شیطانی نظر ہے اس وقت مسلمانوں کی اوقاف کی زمینوں پر،
اور اوقاف کی زمینوں کے لیے باقاعدہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند، تمام تحریکیں، تمام تنظیمیں، مسلمانوں کی تمام سنگھٹنائیں میدان میں اتر آئی ہے اور مسلمانوں سے اپیل کر رہی ہے کہ QR کوڈ اسکین کر کے اس ناپاک بل کے خلاف اپنا آبجیکشن، اعتراض جتائیں اور کہیں کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں۔ اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے رہنے والے ایک بہت بڑے مبلغ اسلام، جنہیں اس وقت ملک سے باہر جا کر زندگی گزارنا پڑ رہا ہے، مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کا خود کا بیان اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے مسلمانوں سے کہ وقف املاک کو بچائیں، نسلوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں، یعنی وقف کی جو پراپرٹیز ہے یہ ہماری نسلوں کی ترقی کے لیے ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے، وہاں بیٹھ کر، فورن میں بیٹھ کر کرن جوجو کی ویڈیو پر انہوں نے تنقید کیا ہے اور اس پیغام کو پوری طریقے سے جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ لیکن خیر، وقف املاک جو مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی جائیدادیں مسلمانوں کے وکاس کے لیے ہے، ان زمینوں پر، ان جائیدادوں پر شیطانی نظر حکومت کی ٹکی ہے اور وقف املاک اللہ کی املاک ہے، اس کو بچانا آپ کا، میرا اور ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ناظرین، ریاست منی پور، آپ جانتے ہیں کہ منی پور تقریباً 2 سال سے جل رہا ہے، عورتوں کو ننگا کر کے وہاں پر گھمایا جا رہا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی کو دنیا گھومنے کا وقت ہے مگر اپنے ہی ملک کے منی پور میں جانے کا وقت نہیں ہے، یا ہمت نہیں ہے کہ وہ منی پور چلے جائے۔ منی پور کے حالات ابھی بھی خراب ہے۔ منی پور میں گزشتہ 2 دن پہلے ایک فوجی کو بھی مار دیا گیا ہے۔ منی پور میں اس وقت غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ خدمات، انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہے۔ منی پور میں تشدد، ہنسا، دنگے فساد، دھمال اور طوفان کے بڑھنے کے بعد ریاست منی پور کے مختلف حصوں میں پیر کو ہونے والے آندولن کے بعد منگل کے دن گزشتہ کل امپھال کے دونوں اضلاع میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ لیکن آپ سمجھیں اس بات کو کہ منی پور ہمارے اپنے ملک کا ایک اٹوٹ انگ ہے، حصہ ہے، مگر امیت شاہ اور نریندر مودی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ منی پور جائے، مگر راہل گاندھی وہاں پر جا بھی رہے ہیں، وہاں کے لوگوں سے مل بھی رہے ہیں اور ان کے درد کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ریپ عام ہو گیا۔ بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی معصوم 3 سال اور 4 سال کی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور جہاں جہاں بی جے پی شاست اسٹیٹس ہے وہاں پر یہ کام اور زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ کرنے والوں کو پوری طریقے سے یہ یقین ہے کہ ہمارے باپ کی حکومت ہے، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں، اور سچی میں ریپسٹوں کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، اس لیے ریپسٹوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی کلکتہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مہیلا ٹرینی ڈاکٹر کا ریپ ہوا، اس کے بعد بڑی بے دردی سے اس کا قتل کیا گیا، پورے ملک نے بی جے پی پر، نریندر مودی پر تھوکا، اور اب خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈاکٹروں کو کام پر آنے کے لیے جو ڈیڈ لائن دی تھی، سپریم کورٹ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی اور ڈاکٹروں نے کام پر نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کولکتہ کے آرجیکر میڈیکل کالج اور اسپتال میں 9 اگست کو ایک ٹریننگ ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے ریپ مرڈر کے خلاف جونیئر ڈاکٹروں کی ہڑتال منگل کو 31ویں دن بھی جاری رہی۔ ناظرین، کولکتہ سے، بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگال میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک اہم کانفرنس ہونے جا رہی تھی، جو ہو چکی ہے الحمدللہ۔ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کانفرنس ہوئی، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ اعلان کیا کہ حکومت کو یہ ترمیمی بل، وقف ایکٹ کا جو ترمیمی بل لایا گیا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ حکومت کو یہ ترمیمی بل واپس لینا ہوگا۔ کولکتہ میں اوقاف کی حفاظت کے لیے ہر جمہوری راستے اختیار کرنے کا اعلان مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام کولکتہ کے مائرہ ہال میں عظیم الشان تحفظ اوقاف کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ وقف ترمیمی بل نہ صرف شریعت کے خلاف ہے بلکہ دستور، جمہوری تقاضوں اور آئینی حقوق یعنی ہمارے پیارے سنویدھان کے بھی
خلاف ہے یہ ناپاک بل۔ مسلم مسئلہ بورڈ نے کہا کہ ہم اس بل کی واپسی کے لیے ہر جمہوری طریقے کو اپنائیں گے، اور اگر حکومت نے بل کو نہیں روکا تو ملکی قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم سڑکوں پر بھی اتریں گے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی سیاسی ہلچل پیدا کر دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ شندے یعنی مہاراشٹر کے جو مکھیہ منتری ہے ایکناتھ شندے اور بی جے پی، ان کے بینر سے اب اجیت دادا پوار کی فوٹو غائب ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اور امیت شاہ جب ممبئی کے دورے پر آئے اس وقت بھی اجیت دادا غیر حاضر رہے، جس سے اب سیاسی حلقوں میں بحث شروع ہو گئی ہے۔ لاڈلی بہن اسکیم کا کریڈٹ تینوں ہی پارٹی کے لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجیت پوار نے اس اسکیم تشہیر کے لیے مہاراشٹر کا دورہ شروع کیا، لیکن ان کے بینر سے شندے اور بی جے پی کی تصویر غائب تھی، یہاں تک کہ وہ اس اسکیم کا پورا نام مکھیہ منتری لاڈلی بہن کی جگہ صرف لاڈلی بہن ہی لکھتے تھے۔ اسی وجہ سے شاید اب شندے اور بی جے پی والوں نے بھی اپنے بینر سے اجیت پوار کی تصویر ہٹا دی ہے، یعنی ودھان سبھا الیکشن سے پہلے مہا یوتی میں بڑی پھوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترہاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی یہ 70 سال میں پہلے ایسے پی ایم اور وزیر اعظم ہیں جو روزانہ کئی کلو گالیاں کھاتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کام ایسے کرتے ہی کیوں ہے کہ لوگ آپ کو گالیاں دیں؟ خیر، روزانہ ان کی میموری کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر نہ جانے کیسا ان کو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مگر کانگریس کے ایک بڑے قد آور نیتا ہے ششی تھرور، انہوں نے نریندر مودی کو بچھو کہا۔ اب کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی زہریلا سانپ کہتا ہے، کوئی کوبرا کہتا ہے، کوئی بچھو کہتا ہے، ششی تھرور نے بچھو کہا، جس کی وجہ سے اس وقت خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے مودی کو بچھو کہنے پر تھرور کے خلاف جو حد کے عزت کی کارروائی تھی اس پر روک لگا دی ہے۔ نریندر مودی کی مبینہ طور پر بچھو سے کمپیئر کرنے کے ایک پرانے معاملے میں کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور کے خلاف جاری حد کے عزت کارروائی پر منگل کو سپریم کورٹ نے روک لگا دی۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں ایک علاقہ ہے سلم ایریا جھوپڑ پٹی کا، جس کا نام ہے دھاراوی۔ یہ ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی کہلاتی ہے، سلم ایریا کہلاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے اڈانی، جو فائنانسر ہے بی جے پی کا بھی، نریندر جی مودی کا بھی۔ بی جے پی اور نریندر مودی اڈانی اور امبانی کے ہاتھوں میں پورے ملک کو بیچ رہے ہیں، لیکن انہوں نے دھاراوی کو بھی بیچ دیا۔ دھاراوی بہت بڑی جھوپڑ پٹی کا ایک ایریا ہے۔ اب دھاراوی ری ڈیولپمنٹ کے نام پر اڈانی کو بیچا گیا۔ اب اس کی بھومی پوجن ہونے والی تھی کہ وروध زبردست انداز میں شروع ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ بھومی پوجن کے خلاف دھاراوی کے ری ڈیولپمنٹ اور اڈانی کے وروध میں آج سے وہاں کے لوگ سلسلہ وار بھوک ہڑتال شروع کر رہے ہیں، اور اس بھوک ہڑتال میں وہاں کے ایم پی اور وہاں کے ایم ایل اے بھی شامل ہوں گے۔ ناظرین، ممبئی کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 16 تاریخ کو عید میلاد النبی اور گنیش وسرجن، گنپتی کا اٹھانے کا دن، یہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے ہمیشہ سوجھ بوجھ اور سمجھداری کی مثال دی ہے، پیش کی ہے۔ ابھی بھی خبر آ رہی ہے کہ گنیش وسرجن اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مسلم ایکتا کی مثال بن گیا۔ مسلمانوں نے 18 ستمبر کو، یعنی 2 دن لیٹ کر کے 18 ستمبر کو جلوس محمدی نکالنے کا فیصلہ کیا، جو ممبئی پولیس کمشنر وویک صاحب نے یہ کہا، فنسلکر صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کا قابل ستائش ہے۔ ممبئی کے کمشنر نے ان کی تعریف کی ہے۔ گنیش وسرجن اور عید میلاد النبی کے لیے ممبئی پولیس پوری طرح سے مستعد اور تیار ہے۔ مسلمانوں نے
بھائی چارگی اور قومی یکجہتی کا ثبوت دیا ہے وہ قابل ستائش ہے. مسلمانوں کے اس جذبے کے سبب فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو، ایکتا کو، اکھنڈتا کو طاقت ملے گی، تقویت ملے گی. اس لیے ممبئی پولیس کمشنر وویک فسکر صاحب نے خلافت ہاؤس اور شہر اور مضافاتی علاقوں میں 16 ستمبر کے جلوس کو 18 ستمبر تک ملتوی کرنے کے فیصلے کو ہندو مسلم ایکتا کی مثال قرار دیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ کیا مسلمان ہی ایسا یوگدان، ایسی قربانیاں دیتے رہیں گے اور مسلمان ہی ایکتا کے گن اور ایکتا کی مثالیں دیتے رہیں گے؟ ایسی باتیں بھی کچھ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.